کے 2 رکعت نماز پڑھنی اور پھر دعا کرنی کہ اللہ اس بندے سے اگر مجھ کو قرآن و سنت کی کوئی مضبوط دلیل مل جائے تو میں قبول کر لوں گا۔ مناظرہ کرتے ہوئے کہ بندے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ مولانا مبشر احمد ربانی، مولانا یحییٰ صاحب گوندلوی، ان کی اور میری لائبریری، تینوں لائبریریاں اکٹھی ہوتی تھیں۔ تو جب ظاہر بات ہے کہ بندہ ایک راستہ اپنا بدلتا ہے اور حق کی طرف آتا ہے تو آزمائشوں کا اور کوئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو بھی اس صورتحال سے گزرنا پڑا؟ تکلیف آئی تھی، میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے نکال دیا، 2-3 دن کے لیے میں مسجد میں جا کر صفوں میں سویا۔ شیخ پورہ سے مجھے بریلوی عقیدے کا ماسٹر تھا، جی وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں آپ سے صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ جب میں آپ کی تقریر بھی سنتا ہوں یا مناظرہ دیکھتا ہوں نا تو آپ کی زبان میں نرمی بہت ہوتی ہے۔ ایسے ذہن سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے جس میں یہ ہو کہ میں نے اس کو پچھاڑنا ہے، ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ حق دکھائے۔ طلباء کو یا علماء کو مخالف کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا بحث مباحثہ کرتے ہوئے تو کوئی آپ خاص نصیحت کرنا چاہیں؟ جو اپنے دلائل ہیں نا ان سب کو یاد کرنا چاہیے، اور اپنے دلائل پر جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں ان کے جوابات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، پروگرام بزم علماء کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور۔ ناظرین، نہا اسٹوڈیو کی جانب سے بزم علماء کے نام سے ایک بہت زبردست سلسلہ آپ قارئین کی نظر کیا جاتا ہے۔ علوم نبوت سے وابستگان کے لیے اہل علم سے واقفیت از حد ضروری ہے، کیونکہ اہل علم سے واقفیت اور ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ شناسائی اور ان کے ساتھ گہرا ربط ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علم دوست ہیں، آپ کی علم کے ساتھ محبت ہے، آپ کی کتب کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ علم انہی علماء کی وساطت سے ہمارے تک منتقل ہوتا ہے۔ تو ہماری آج کی اس بزم میں ہمارے مہمان ہیں مناظر، ایک بہترین خطیب اور مدلل انداز میں جنہوں نے اپنی ساری عمر حق کو واضح کرنے کے لیے گزار دی، حضرت العلام فضیلت الشیخ محترم جناب قاضی عبدالرشید حافظہ اللہ آف جلن۔ تو آئیے سنتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ، آپ ماشاءاللہ آج ایک لمبا سفر کر کے نہاد اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ تو شیخ، کرتے ہیں شروع پروگرام۔ تو سب سے پہلے اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں معلومات فراہم کر دیجیے۔ میرا گاؤں جلن ہے، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا ہے۔ جی خاندانی طور پر میرے آبا زمین دارا کرتے تھے، صحیح۔ اور میں اپنے خاندان میں پہلا اہل حدیث ہوں۔ میرے تایا جان وہ امرتسر سے پڑھ کے آئے تھے، دیوبندی عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، اور ہماری مسجد بھی انہوں نے پہلے بنوائی تھی۔ سارا خاندان دیوبندی عقیدے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا اسکول، تو میں نے قرآن پاک سادہ پڑھ لیا ناظر کے ساتھ۔ ناظرے کے ساتھ۔ اس کے بعد میرے استاد محترم مولانا عبدالحق صاحب دیوبندی عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے مجھے قرآن پاک کی مختلف آیات کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا، جس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ میں اسکول میں بچوں کے ساتھ بحث کرتا تھا، چھوٹا تھا۔ تو ایک دن میں اہل حدیث کی مسجد میں گیا، وہاں مولانا عبدالستار صاحب ہمارے استاد ہیں بعد میں، تو وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے لوگ مکھیاں اٹھاتے ہیں، اچھا، تو آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے حدیث دکھائی بخاری شریف کی، صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کہ بیٹا ایسے اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں کہنا چاہیے جیسے آپ نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ انہوں نے حدیث دکھائی، میں نے وہ حدیث اپنے ہاتھوں سے خود نوٹ کی۔ صحیح۔ اس وقت میں 4تھی کلاس میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ اچھا۔ تو وہ حدیث جو میں نے لکھ لی، میرے استاد محترم پہلے جو تھے مولانا عبدالحق صاحب دیوبندی، میں نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مکھیاں جھاڑتے ہیں، تو ایسا اللہ کے نبی کی سنت کو تو نہیں نہ کہنا چاہیے۔ صحیح۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے لیا آپ نے؟
کاغذ. میں نے کہا میں راحت الحدیثوں کی مسجد میں گیا تھا، وہاں سے لیا ہے. انہوں نے مجھے تھپڑ بھی رسید کیا اور کہا گالی نکال کر کہ تو وہاں کیوں گیا تھا اور کیا لینے گیا تھا. میں نے کہا کہ بس مجھے اس کا جواب چاہیے. صحیح. وہ جواب نہ دے سکے. پھر وہ حفص آباد بھی گئے، قلعہ دار سنگھ بھی گئے، گجرانوالہ بھی گئے، بڑے بڑے علماء سے انہوں نے رابطہ کیا، لیکن اس میری بات کا جواب نہیں دے سکے. یعنی جو حدیث بخاری کی تھی نا، یعنی کہ آپ اس وقت بچے تھے نا، حالانکہ میں بچہ تھا، چھوٹی سی عمر تھی آپ کی، چوتھی کلاس تھی آپ کی. چوتھی کلاس تھی. ہوں. تو وہ جواب نہ لا سکے تو پھر میں اہل حدیث کے مسلک کی ریسرچ کرنے لگا، حتیٰ کہ میں نے اس کو سچا پایا. جیسے حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلبت الحق فوجدت مع اصحاب الحدیث. میں نے حق کی تلاش کی تو میں نے اہل حدیث کے ساتھ حق کو پایا. اللہ. تو پھر میرے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا اور مجھے سمجھانے کے لیے ملتان سے علامہ قائم الدین ملتانی، بہت بڑے علامہ شخص تھے، ان کو بلایا گیا اور قلعہ دار سے قاضی عصمت اللہ صاحب، قاضی شمس الدین صاحب تشریف لائے، حفص آباد سے مولانا نور احمد صاحب یزدانی تشریف لائے. مجھے سمجھاتے تھے لیکن جو میں سوال کرتا تھا میری باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے. حتیٰ کہ تیسری مرتبہ کی بات ہے کہ علامہ قاضی عصمت اللہ صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا ہے، جی جی. مگر بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا. میں نے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پیش کی کہ وہ 10 صحابیوں میں کہتے ہیں انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فارغ، میں بھی اللہ کے نبی کی نماز کو تو آپ سے بہتر جانتا ہوں. جی جی. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تو نے کوئی اللہ کے نبی کے پیچھے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، ہم بھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں نا. انہوں نے کہا فارغ، بتاؤ پیش کیجیے کیسے نماز پڑھتے تھے. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، چلو یہ اللہ کے نبی کی نماز کا نقشہ اتارے گا، ہمیں اللہ کے نبی یاد آئیں گے. جی جی. انہوں نے پھر وہ نماز پڑھ کے دکھائی جس میں انہوں نے رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا. میں نے قاضی صاحب سے یہ سوال کیا کہ یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کا. اللہ کے نبی نے اگر رفع یدین چھوڑا ہوتا تو یہ صحابی نہ کرتے، بیان بھی نہ کرتے اور دوسرے صحابہ اعتراض کر دیتے. لیکن انہوں نے اعتراض کرنے کی بجائے کہا صدقتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ھکذا، اللہ کے نبی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. قاضی صاحب بجائے اس کے کہ اس روایت پر کوئی جرح کرتے، مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے، وہ میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اسماعیل یہ لڑکا آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. اچھا. چلو بھی چلے. مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھائی انہوں نے، جمعہ اس کے بعد پھر تقریر کی انہوں نے. یہ ابتدا تھی میری. اس کے بعد میں نے تحقیق شروع کی تو الحمدللہ مسلک اہل حدیث مجھے بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا اور اسلام کے مطابق الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں وہ اہل حدیث کے پاس ہیں. شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے تحقیق کی، علماء بھی آپ کو سمجھانے کے لیے آئے، تو جب آپ نے ایک تحقیق کرنا شروع کی تو جب ظاہر بات ہے کہ بندہ ایک راستہ اپنا بدلتا ہے اور حق کی طرف آتا ہے تو آزمائشوں کا اور کوئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو بھی اس صورتحال سے گزرنا پڑا؟ ہاں، مجھے بھی نا ایک تکلیف آئی تھی. میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے نکال دیا. 2-3 دن کے لیے میں مسجد میں جا کر صفوں میں سویا. نہیں کہ اسی چھوٹی عمر کے بچے کو گھر سے نکال دیا. اور اس وقت میں تقریباً 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا جب کہ یہ بات ہے. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. 7 کلاسیں میں نے کلیئر کی. تو اس کے بعد 8ویں کلاس میں تھا، میرے ایک استاد تھے مولانا محمد شریف صاحب مجاہد گوندلا والا والے، انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ آپ مدرسہ میں پڑھیں. میں مدرسے چلا گیا، جامعہ محمدیہ. اس وقت اس کا نام جامعہ شرعیہ تھا. تو جامعہ شرعیہ میں پڑھتا تھا. 3 دفعہ مجھے میرے بڑے بھائی آ کر لے گئے، زبردستی لے گئے. جی آ کر لے گئے. وہ قاضی عصمت اللہ صاحب قلعہ دار سنگھ والے جو ہیں ان کے مدرسے میں پڑھتے تھے، قرآن کے حافظ ہیں.
اب مجھ سے بھی زیادہ مضبوط اہل حدیث ہے الحمدللہ۔ وہ میرے بھائی مجھ سے جھگڑا کرتے تھے، ہم دونوں بھائی کھانا کھاتے وقت بھی جھگڑا کرتے، اور کھاتے کھاتے روٹی چھوٹ جاتی، ہم لڑائی پہ۔ اچھا ہاں جی، رفع جان آمین سورہ فاتحہ کے مسئلے پر۔ اچھا تو آخر وہ مجھ کو 3 دفعہ لے کر آئے، ایک دفعہ پھر جب تیسری دفعہ لے کر آئے ہیں نا، تو مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 2 بچوں کو بھیجا جو جامعہ میں پڑھتے تھے، اور وہ 6ٹھی جماعت میں بڑے لڑکے تھے، ایک حکیم رشید احمد رڈیالوی جو کہ رڈیالے کے رہنے والے ہیں، اور ایک پروفیسر منظور احمد صاحب، وہ دونوں اس وقت 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہ مجھ کو رات کو لینے کے لیے آئے، ٹوٹا ہوا سائیکل تھا ان کے پاس، وہ دونوں گجرانوالہ سے جلن آئے، جبکہ وہاں سے جامعہ محمدیہ سے لے کر جلن کا راستہ 27 میل کا ہے، میل کا۔ اچھا، وہ راتوں رات مجھ کو لے کر گئے، ایک ٹوٹا ہوا سائیکل تھا ان کے پاس جس پر بٹھا کر لے کر گئے، میں آگے بیٹھا ہوا تھا، ایک چلا رہا تھا، ایک پیچھے بیٹھا تھا۔ قلعہ ہزار سنگھ اور چہل کے درمیان جا کر میری یہ ٹانگ یہ سو گئی، تو چپلی جوتا میں نے پہنا ہوا تھا، ایک پاؤں گر گیا، جی دوسرا میں نے خود ہی پھینک دیا۔ رات کے 2:30 بجے میں جامعہ محمدیہ پہنچا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چھوڑو اس کو پڑھنے دو، بس یہ جب دین کا ہی کام کرے گا پڑھے گا تو کوئی بات نہیں ہے، حدیث دیوبندی میں کیا فرق ہے۔ تو شیخ آپ کو مصیبتیں ہیں گھر والوں کی طرف سے، آپ نے بتایا کہ والد محترم نے گھر سے بھی آپ کو نکال دیا، اور جو آپ کے بھائی تھے آپ کو مدرسے پیچھے لینے پہنچ گئے، آپ کو وہاں زبردستی بھی لایا گیا، تو اس کے مقابلے میں آپ ان سے ایسے سختی سے پیش آتے تھے، دشمنی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، یا آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، نرمی سے پیش آتے تھے؟ الحمدللہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ اس کے تحت الحمدللہ میری شروع سے ہی طبیعت میں نرمی ہے، حتیٰ کہ آپ نے میرے مناظرے دیکھے ہوں گے یا میرے تقاریر سنی ہوں گی۔ ایک آدمی شیخ پورہ سے مجھے بریلوی عقیدے کا ماسٹر تھا، جی جی وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں آپ سے صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ جب میں آپ کی تقریر بھی سنتا ہوں یا مناظرہ دیکھتا ہوں نا، تو آپ کی زبان میں نرمی بہت ہوتی ہے، محبت سے بات، ہونا بھی یہ چاہیے، بہت زبردست زبردست۔ اور الحمدللہ میں نے جو مناظرہ کیے خندہ پیشانی سے ہنس ہنس کر مناظرے کیے ہیں، تو میری زبان میں ترشی نہیں تھی۔ امین قادری کا ایک مناظرہ ہے جس میں تھوڑی سی مجھے خفت آئی تھی، اس سے ہوا تھا میں، صحیح صحیح صحیح۔ وہ بھی جب کہ وہ بدتمیزی سے باز آتے ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے وہ مجھ سے بڑا تھا، لیکن میں نے اس کو باور کرایا کہ اہل حدیث بدتمیز نہیں ہوتے الحمدللہ۔ تو میں اپنے گھر والوں سے بدتمیز کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا پہلا مناظرہ ہوا ہے سن 1975 میں، 1975 کو مناظرہ ہوا ہے کتبے کے ٹھٹے، وہ ہمارے گاؤں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آج سے 47 سال پہلے۔ 47 سال پہلے۔ تو اس مناظرے میں میرے بڑے بھائی حدیث ہوئے تھے۔ اچھا، پھر میرا ایک تایازاد بھائی تھا حافظ مزمل حسین، وہ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں قراء حضرات کو مشق بھی کرایا کرتے تھے، صحیح صحیح۔ اور جماعت بھی کرایا کرتے تھے، وہ بھی بعد میں اہل حدیث ہوئے ہیں، ان سے بھی جھگڑے ہوتے رہے، تو بعد میں اہل حدیث ہو گیا، تاکہ اب ہمارا سارے کا سارا خاندان مرد و زن سب اہل حدیث ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، مسائی جمیلہ اللہ پاک کی عنایت کرتا ہے۔ صحیح بات۔ تو الحمدللہ مجھے ایسا موقع ملا کہ مناظرے کی ابتدا میں نے جامعہ میں سے ہی شروع کر دی تھی۔ شیخ محترم، مناظرہ کرتے ہوئے کہ بندے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ مناظرے کو تھوڑے بہت چند ایک اسالیب، اسلوب کیا مناظرہ کرنے کا، اور مخالف کے بارے میں ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ میں اس کو زیر کر دوں، ہرا دوں، یا اس کو نیچ دکھا دوں؟ کس ذہن سے مناظرہ کرنا چاہیے؟ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ حق کو فتح دے اور اللہ حق کی سمجھ دے۔ میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا وضو کر کے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی اور پھر دعا کرنی کہ اللہ اس بندے سے اگر مجھ کو قرآن و سنت کی کوئی مضبوط دلیل مل جائے تو میں قبول کر لوں گا۔
زبردست. تو ایسے ذہن سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے جس میں یہ ہو کہ میں نے اس کو پچھاڑنا ہے. ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ حق دکھائے صحیح. اور اس کو بھی اللہ حق کی توفیق عطا فرمائے. اگر مجھ میں غلطی ہے تو مجھ کو اللہ کو دلیل ایسی دے دے جس سے میرا دماغ صحیح ہو جائے. لیکن الحمدللہ میرے مناظروں میں نے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ جس کی بات مضبوط ترین ہو ہمارے دلائل سے. اہل حدیث کے دلائل اس قدر مضبوط ہیں کہ ان کا توڑ نہیں ہے. لیکن جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نفرت انسان سے نہیں بلکہ ان کے جرم سے ہونی چاہیے. یعنی کہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی یہ جو عقیدہ ہے یا یہ جو اس کا کام ہے یا خلاف شرع ہے اس کام پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے. یعنی کہ اس شخصیت کے بارے میں دل میں نہیں ایسی کوئی بات رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. مولانا صدیق الحسن چیمہ جو کہ مولانا ثناء اللہ صاحب زاہدی کے بڑے بھائی ہیں حافظ اللہ، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے. ہم کبھی کبھی عصر کی نماز کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے نا تو جامعہ اشرفیہ گوجرانوالے یا جامعہ نصرت العلوم دیوبندیوں کے یہ مدارس ہیں وہاں چلے جاتے. کبھی بچوں سے باتیں ہوتی کیونکہ ہم بھی بچے تھے، تو کبھی استادوں سے بھی باتیں ہوتی. لیکن حاشا وکلا میں نے کبھی ضد نہیں رکھی، وہاں بھی سمجھنے کی نیت سے جاتے تھے. ایک دن میں نے ان کے ایک استاد سے بات پوچھی کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ صحیح. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب سے یہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا کہ کون سے امام صاحب؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ایک امام ہیں، امتی ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہ کہنے لگا اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس میں امام کا ہے، اکیلے کا ہے. نہ اکیلے کا ذکر ہے، نہ امام کا ذکر ہے، نہ مقتدی کا، کسی کا بھی ذکر نہیں ہے. کسی کا بھی ذکر نہیں ہے. اس لیے پھر یہ کسی کو بھی نہیں پڑھنی کوئی بھی چاہیے. نہ پڑھے پھر. یا سب پڑھیں گے یا سب چھوڑیں گے. میں نے پھر دوسری مثال دی کہ دیکھو حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لا وضو والا ہو. جس کا وضو نہیں ہو اس کی نماز نہیں. وضو کس کو کرنا چاہیے؟ امام ہو تب بھی، مقتدی ہو تب بھی، اکیلا ہو تب بھی. اس میں خاص نہیں کیا گیا کسی کو. صحیح صحیح. کیا آپ ایسی حدیث دکھا سکتے ہیں کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا وضو نہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی ایسی حدیث ہو کہ اگر مقتدی وضو نہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یا یہ کہ مقتدی اگر وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جیسے یہ نہیں ہے نا کہ اگر مقتدی وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسے یہ تو نہیں ملتا کسی مضبوط روایت میں کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی. یہ عام الفاظ. جیسے ادھر وضو امام کو بھی کرنا چاہیے، مقتدی کو بھی کرنا چاہیے، اکیلے کو بھی کرنا چاہیے، اسی طرح امام کو بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے، مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے اور اکیلے کو بھی پڑھنی چاہیے. وہ اس کو کوئی جواب نہیں ہے. شیخ محترم طلباء کو یا علماء کو مخالف کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا بحث مباحثہ کرتے ہوئے آخر میں پروگرام کو سمیٹتے ہیں، تو کوئی آپ خاص نصیحت کرنا چاہیں کہ وہ کیا اسلوب اختیار کریں بحث کرنے کا، حق تک پہنچنے کا، حق کو ثابت کرنے کا؟ ایک جامع سے نصیحت فرما دیں. اس میں نا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک موضوع مقرر ہوتا ہے، اس موضوع پر اس کو مکمل دسترس حاصل کرنا چاہیے، اور جو اپنے دلائل ہیں نا ان سب کو یاد کرنا چاہیے، اور اپنے دلائل پر جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں ان کے جوابات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے. صحیح. مخالف کے جو دلائل ہیں ان سب کو پڑھنا چاہیے اور ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے. تو اس طرح جب دونوں کے دلائل اور ان کے آپس میں اعتراضات ہیں ایک دوسرے پر، وہ سب یاد رکھیں گے اور خندہ پیشانی کے ساتھ محبت کے ساتھ آ کر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ہاں جی، محبت ہی بندے کو قریب کرتی ہے. ہاں جی، اس لیے ایسا ذہن کبھی نہ سوچیں کہ میں نے اس کو پچھاڑنا ہے. ذہن یہ ہو کہ بھئی میں نے حق کو واضح کرنا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اچھا وہ نا جی مجھے یاد آیا دوسرا اسلوب مناظر کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ مخالف کی دلیل سے ہی جواب مل جاتا ہے. مغز بیداری سے کہتے ہیں. ہاں، یہ
جو اہل علم ہیں ان کا کیا کہنا، میرے جیسے جاہل آدمی کو بھی اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ میں نے گفتگو کی جب بھی تو کوشش کی پہلے مطالعہ کرنے کی. مولانا مبشر احمد ربانی، مولانا یحییٰ صاحب گوندلوی، ان کی اور میری لائبریری، تینوں لائبریریاں اکٹھی ہوتی تھیں. 1-2 دن پہلے ہم مطالعہ کرتے تھے، پھر ہم مناظرہ کیا کرتے تھے، بغیر مطالعے کے مناظرہ نہیں. اور میں یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے مناظرے ہوئے ہیں یہ کسی کے سکھائے ہوئے نہیں، یعنی میں نے کوئی باقاعدہ مناظرہ کسی سے کورس پڑھا نہیں کیا ہوا، کورس نہیں کیا ہوا، فطرتی چیز تھی. فطرتی چیز اور ہوتی ہی فطرتی ہے. دیکھو نا جی، مولانا امرسری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک کنویں پر نہا کر، پہلے کنویں ہوتی تھی اس میں نہا کرنا، وہ جو کپڑا پہن کر نہائے تھے اس کو نچوڑ رہے تھے. تو ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا کہ میں نے مولانا ثناء اللہ صاحب سے ملنا ہے. مولانا فرماتے ہیں ہاں چلو آؤ ملا دیتے ہیں. ساتھ چل لیے. تو راستے میں پوچھا کیا کام ہے آپ کو مولانا سے؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا کہ وہ بہت بڑے مناظر ہیں اور بہت بڑے حاضر دماغ ہیں، تو میں نے ان سے سوال کرنا ہے، ایک سوال لے کر آیا ہوں. مولانا فرمانے لگے کہ کیا سوال ہے آپ کا؟ کہنے لگا کہ بس انہی سے بات کروں گا. مولانا فرمانے لگے میں ان کو جواب تو نہیں دینے سکھانے کے لیے چلا، نہ وہ اپنا نہ بتاؤں گا سوال، آپ بات تو کریں. وہ کہنے لگا کہ میں مولانا صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے میری بیوی آپس میں تبادلہ کر لو. بیوی سے بیوی پنجابی میں کہتے ہیں کہ بٹا لو. بٹا لو. مولانا فرمانے لگے کہ اچھا بڑا بیوقوف آدمی ہے یہ. دل میں سوچا، پھر پوچھا کہ آپ کی بیوی جو ہے وجود کی موٹی ہے یا پتلی ہے؟ کہنے لگا جی میری بیوی جو وجود کی نا وہ پتلی ہے. مولانا فرمانے لگے کہ میں ان کا ہمسایہ ہوں، تو کبھی نظر تو پڑ جاتی ہے نا ہمسائے میں، تو ان کی جو بیوی ہے میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ پارے وجود کی ہے. جی تو آپ اگر ان سے یہ کہیں گے کہ بیوی سے بیوی بٹا لو، تو انہوں نے کہا کہ تول کے لینی دینی. جی تو ساتھ اپنی لڑکی ڈال دو گے؟ جی یعنی ایسا جواب دیا. وہ بیچارہ پیچھے بھاگا کہ جن کے ہمسایوں کا یہ حال ہے مولانا کا کیا حال ہوگا. کیا حال ہوگا. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جامعہ رحمانیہ دہلی کا امتحان لینا تھا. یعنی کہ بدتمیزی نہیں کی اس کے ساتھ؟ نہ بدتمیزی نہیں کی. مولانا رحمۃ اللہ علیہ یعنی مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امرسری رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں امتحان لینے کے لیے گئے. تو محتمم صاحب نے ایک بگی بھیجی تھی اور ایک ہاتھی. جو ہاتھی پہ بیٹھنا چاہے وہ ہاتھی پہ بیٹھ جائے گا، جو بگی پہ بیٹھنا چاہے وہ بگی میں بیٹھ جائے گا. مولانا ثناء اللہ مرحوم بگی پہ بیٹھ گیا اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہاتھی پہ بیٹھ گئے. تو ہاتھی چونکہ اونچا ہوتا ہے اس لیے کہنے لگے مولانا ورفعنا لک ذکر. مولانا ثناء اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اس قدر حاضر دماغ جو فوراً بولے، کہنے لگے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یعنی کہ اس قسم کی حاضر دماغی حاضر دماغی بہت ضروری ہے. مناظرہ وغیرہ نہیں بندہ کر سکتا، سوچ کے نا آدمی پریشان ہوتا ہے. جزاکم اللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہت کم وقت میں شیخ نے ہمیں بڑے قیمتی اور نایاب گوہر عطا فرمایا. اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا، مناظرے کا اسلوب آپ کے سامنے رکھا، اور مخالف کے بارے میں کیسے نرمی کا اور طلب حق کا معاملہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ ایسی ہی ایک مزید بزم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.